الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے روح زندہ مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے ہر مخلوق نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چرند پرند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تمام کے بارے میں فرمایا کل نفس، ہر سانس لینے والا چاہے انسان ہو یا حیوان، انہوں نے اس دنیا سے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ ضرور ایک دن ہم نے اس زندگی کو چھوڑنا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور دنیا کے دوست احباب رشتہ دار گھر مکان یہاں تک کہ جس تکیے پہ انسان رات کو سر لگاتا ہے، جس لحاف اور جس کمبل کو انسان رات کو گرمی سردی میں اوڑھ لیتا ہے، اس میں سوتا ہے، اس کی شخصی بستر بھی یہاں کے شخصی اب نہیں رہے گی، وہ رہ جائے گی۔ انسان ان سب کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں لوگوں کا اختلاف نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ بہت سے لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو خدائے پاک کی خدائی کو نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان، یہ دنیا کا وجود خود بخود ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں بہت سے لوگ انکار اور اختلاف بھی کرتے، لیکن ایک مسئلہ ہے جو پوری دنیا کے اول سے لے کر کے آج تک دنیا کا کوئی انسان نہیں ہوا ایسا پیدا کہ جس نے موت سے انکار کر دیا۔ پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، جو بھی ہے، پوری دنیا کے انسان اس بات پہ سب متفق ہے کہ موت برحق ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ آج تک کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کہا ہے کہ میں خدا یا خدائی کا برابر ہوں، آج وہ اس کا نام و نشان بھی اس دنیا میں نہیں۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک فرعون کی لاش کو ثابت کر کے محفوظ کر کے قیامت تک لوگوں کو بتایا جو بڑا ہونے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اس کی انجام آج دیکھ لو۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں ہوشیار بندہ ہوشیار انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے اور اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میرا انجام کیا ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک یہودی ایک پہلوان، اور وہ اکڑ کے پہلوانوں کے تکبر کے انداز سے چل رہا تھا، اور یوں حضرت علی کو دیکھا، مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تجھے میں جانتا ہوں، اولک نطفہ وآخرک جیفہ وبینہما قذر، تمہاری ابتدا تمہارے والد کے منی کے قطرے کا ایک مردار اور ناپاک قطرہ تھا، تو پہلے نہیں تھا، آپ کے والد کا ناپاک قطرہ جو پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے اور پیشاب کی جگہ میں جا کے گرتا ہے، تیری حقیقت یہ ہے۔ وآخرک جیفہ، اور جب تم مر جاؤ گے تو مردار جانور جس کے اندر سورج کی دھوپ اور کیڑے جس سے بدبو آنے لگے، تیرا آخری انجام یہ ہے۔ وبینہما قذر، اور تو اب جو چلتا ہے تیرے پیٹ میں ایسی گندگی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہوا ٹچ ہو جاتا ہے، وہ ہوا بھی اگر نکلے اسے بدبو پورے مجلس کو بدبو کر دیتے ہیں۔ تو اکڑ کیوں کر رہے ہو؟ تجھے فخر کس چیز کی ہے؟ تجھے ناز کس چیز کی ہے؟ تجھے غرور کس چیز کا ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہوشیار آدمی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جس کو 24 گھنٹے یہ احساس ہو کہ یہ دنیا بیگانہ ہے، اس دنیا میں مسافر خانہ ہے، اس دنیا میں نے ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں میری زندگی عارضی ہے، میرے یہ جو جسم ہے، میرے اعضاء و اندام، یہ ایک اور مالک کی ہے، اس کی اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ بتائیں اگر ہمارے اپنے جسم میں اختیار خود ہو چلتا تو پھر کون انسان ہے، کون بیوقوف ہے جو اپنے آپ کو جوانی کی نعمت سے محروم کر دے، بوڑھا کر دے؟ کسی کا دل یہ نہیں کرے گا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں۔ یہاں تک ہم تو دیکھتے ہیں تھوڑے سے وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں تو کلر لگاتے ہیں لوگ تاکہ میں جوان نظر آؤں، لیکن اللہ بوڑھاپا کو لے کے آتا ہے۔ کوئی ہے جو اس بوڑھاپے کو دور کر دے؟ اللہ رب العالمین انسان کو بیماری دے دیتا ہے، کسی کی بس میں ہے کہ اپنے سے بیماری کو اٹھا کے پھینک دے، اپنے کو صحت دے دے۔ معلوم ہے کہ ہماری یہ جسم، ہماری یہ زندگی، ہماری اعضاء و اندام یہ امانت ہے، یہ کسی اور کی کرنٹ کسی اور کے اختیار میں ہے۔ جیسے پنکھا خود نہیں چلتا ہے، اس کے اندر کرنٹ کسی اور سے آتا ہے، کرنٹ اس کے پنکھے کے اختیار میں نہیں۔ جب بٹن دبایا تو پنکھا آن ہو گیا، جب بٹن بند کر دیا تو بلب پنکھا بند ہو گیا۔ اللہ جب چاہے گا اس بٹن کو دبا دے۔ اسرائیل سے کہیں یہ جو اکڑ سے چلتا ہے نا، اس کی روح نکال دو، ایک لکڑی کی طرح لاش ہو جائے گا، پھر نہ گرمی کا احساس، نہ سردی کا احساس، نہ اپنوں کو نہ غیروں کا، کوئی بھی ایک لاش پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے مرنا ہے، اور ہم اپنے دل سے کہیں اس دنیا میں مسافر ہوں، مسافر والی زندگی گزارنی ہے، یہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہم نے نہیں گزارنی ہے۔ یہ ہمارا اصل جگہ نہیں ہے، ہمارا اصل جگہ، ہمارا جو ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ قبر ہے، میدان محشر ہے، اس کا ایک دن اس دنیا کے 1000 دن کے برابر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور ہمارا اصل منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ انسانوں کے 2 منزل ہے، یا تو جنت یا جہنم۔ وہاں موت نہیں ہوگی، موت اللہ نے اس دنیا میں مقرر کر دیا، یہاں موت کا فیصلہ ہے، وہاں حیات کا فیصلہ ہے۔ یہاں انسانوں نے مرنا ہے، وہاں انسانوں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین موت کو ایک مینڈے، ایک جانور کی شکل میں لے کے، ایک مینڈے ایک بیڑ کی شکل میں لے آئے گا، اور فرشتے سے کہے گا اس کو ذبح کر دو، اور موت کو سارے جنت والے بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے۔ جنت والوں سے بھی کہا جائے گا یہ موت ہے، تم جنتی خوش ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں زندہ رہو گے۔
تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جنت والے خوش ہو جائیں گے، اور جہنمی روئیں گے کہ کاش اللہ ہمیں ایک اور موقع ملتا، ہمیں موت ملتی، ہم دوبارہ دنیا میں جاتے۔ اللہ رب العالمین موت کو ذبح کرے گا اور کہے گا، اعلان کرے گا کہ لا موت بعد اليوم، آج کے دن، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، سب لوگ جنتی جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس لیے موت کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دیا ہے، اس دنیا میں موت مقرر ہے اور آخرت میں پھر موت نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی زندہ، چاہے انسان ہے، جانور ہے، دنیا مضبوط جانور ہے، ہاتھی ہے، پھیل اور ہاتھی ہے، اس کو بھی موت آئے گی، شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو بھی موت آئے گی، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، چاہے اس کی زندگی زمین پہ نہیں، آسمان جہازوں میں گھومتا پھرتا ہو، اس کو بھی ایک موت آئے گی، لکڑی اور لاش کی طرح، لکڑی کی طرح اس کی لاش گر جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما توفون اجورکم، تمہیں اب تمہارے اجر پورا پورا ملے گا دنیا میں جو کرو گے۔ فمن زحزح عن النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کو جہنم سے آزادی مل گئی، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کرا دیا گیا، فقد فاز، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں دل نہ لگانا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا یہ تو دھوکے کی زندگی ہے، تو موت نے آنا ہے، ایک اٹل فیصلہ۔ یہاں تک علماء نے بیان فرمایا کہ آج کی سائنس نے بہت بڑی ترقی کی، ان کے ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی، ایک ریموٹ کے ذریعے وہ ایک میزائل اور بارود لے کے ایک جہاز کو اڑاتے ہیں، اور کہیں آسمان اوپر سے کئی ہزاروں، سووں، سینکڑوں کلومیٹر سے ایک زمین پہ ایک بلی، ایک چھوٹا سا جانور حرکت کرتا ہے، وہ وہیں سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اتنی ترقی کی، تیز جہاز انہوں نے بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، سب کچھ معلوم کر لیا، ماں کی پیٹ میں ایسے کیمرے کہ ماں کی پیٹ میں بچہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے معلوم کر لیتے، لیکن آج تک سائنسدان یہ معلوم نہ کر سکا کہ اس بندے کی موت کب ہوگی، اس بندے کی موت کب ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے کسی بھی انسان کو یہ علم نہیں ہے، مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ میں کل کیا کروں گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کل میں نے کیا کرنا، ایک تو ہمارا ارادہ ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پتہ نہیں کل اللہ ہمیں کیا حالات سامنے کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کسی بھی انسان کو یہ علم نہیں ہے، مَاذَا تَكْسِبُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین پہ یہ جا کے مرے گا، یہ کسی انسان کو پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اور جب موت کا وقت فیصلہ آتا ہے نا، تو ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اس کو ڈاکٹر پہنچا دیتے، یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر علاج کرنا ایک الگ سنت ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، تو پوری دنیا کے ماہر ڈاکٹر بیٹھے تبھی اس کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة، جب اس کا اجل اور وقت مقرر موت کا پہنچ جاتا ہے تو ایک منٹ، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء احدهم الموت، قیامت کے دن، دنیا یہ دار العمل ہے، قیامت دار الجزا ہے، اس دنیا میں کرنا ہے، جزا اور بدلہ وہ قیامت میں ملے گا۔ قیامت میں جانے کے بعد دوبارہ یہاں آنا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کو موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اب میں نے حقیقی آنکھوں سے دیکھ لیا، قبر کو دیکھ لیا،
میں نے برزخ کو دیکھ لیا، میدان محشر میں جب وہ یہ کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ میدان محشر دیکھ لیا، ہمیں جو علماء بتاتے ہم تو اس کو نظر انداز کرتے، ہم کہتے یہ علماء کے دماغ کام نہیں کرتا ہے، دنیا کے لوگ آسمانوں اور چاند تک پہنچے، اور مولوی صاحبان ہمیں کہتے ہیں بس جی مسجد ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، اعمال ہے، نماز ہے، وضو ہے، تلاوت ہے، ان چیزوں میں ہمیں علماء نے پھنسا کے رکھا تھا۔ اب ہمیں اللہ یقینی سامنے آ گئی بات، ہم نے دیکھ لیا، اللہ ذرا دوبارہ چانس دے دے، اللہ ذرا دوبارہ ہمیں آخرت دنیا میں بھیج دے، زندگی دے، تاکہ ہم ایسے نیک نیک عمل کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کو موت آ جاتی ہے میدان محشر میں، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اللہ ذرا دنیا میں مجھے بھیج تو دے، تو دیکھ لینا میں کیسے تیری عبادت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فیما ترکت، قال کلا، اللہ تعالیٰ کہے گا ہرگز نہیں، نا 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 نا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اس بات یہ ایک فیصلہ ہے جس کو کرنے والا اللہ ہے، وہ کر چکا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، اور ان کے پیچھے موت کے بعد عالم برزخ ہے، الی یوم یبعثون، قیامت تک تم برزخ میں قبر میں رہو گے، نہیں قبر سے تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہوشیار آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اجل تمہارا مقرر ہے وہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ قال اللہ تعالی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہرگز کسی کی اجل موت کے لیے وقت مقرر پہنچتا ہے تو ایک منٹ سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ وہاں پھر میدان محشر پہ دو فیصلے ہوں گے، یا تو جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، اما سعید و اما شقی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن اعلان، فلان ابن فلان، فلان آدمی، فلان کا بیٹا، فلان قوم کا، فلان علاقے کا رہنے والا، قد سعید سعادتا ابدا لا یشقى بعدہ ابدا، فلان آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ جنت کا فیصلہ کر لیا، لا یشقى ابدا، اس کے بعد وہ کوئی تکلیف نہیں دیکھے گا۔ وَأَنَّ فُلَانَ ابن فلان قد شقی شقاوتا ابدا لا يسعد بعدہ ابدا، ایک آدمی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہوگا، کبھی وہ خوشی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے دل کو بتا دیں کہ میرے دل، میں نے اس دنیا میں مہمان آیا ہوں، میں نے اس دنیا سے جانا ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو، چاہے عورت ہو، مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے تندرست ہو، چاہے بیمار ہو، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، چاہے خوبصورت ہو، چاہے بدصورت ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ لیکن میدان محشر پہ ہمارے ہاں جوانی، مال، دولت، حسن، قوم، قبیل، کوئی چیز کام نہیں آئے گا، اعمال کام کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا اوپر ہو گیا اور نیک اعمال کم ہو گئے، بد اعمال زیادہ ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے تم خود مر جاؤ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے آدمی مرے گا کیسا؟ نبی علیہ السلام آگے فرمایا وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسِبُوا، یعنی اپنے آپ کو کبھی بیٹھ جاؤ، کبھی تصور اپنے ساتھ کر لو، ابھی تو میں زندہ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔
इसलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मूतू, मर जाओ, अपने आप को मैत तस्वुर कर लो, जनाजा तस्वुर कर लो कि अब ये जनाजा है, मस्जिद से तख्ता लेकर जा रहा है, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, अभी मेरे से कपड़े निकाल रहे हैं और मुझे तख्ते पे लिटा देते हैं और पानी गर्म करके साबुन उठाते हैं, मुझे गुस्ल देते हैं, फिर सफ़ेद एक कपड़ा लाता है, 2-3 पीस मुझे वो कफन पहना देते हैं, मस्जिद में ऐलान होता है फ़लान आदमी वफ़ात पा गया, इतने बजे उसका जनाजा है, फिर मुझे जनाजा लोग उठाते हैं, रिश्तेदार उठाते हैं, कब्र में ले जाते हैं, मट्टी में कब्र में लहद को देते हैं, फिर मुझे अकेले अकेले सारे लोग और मुझे मेरे कब्र पे मट्टी डालने को लोग सवाब समझेंगे और फिर जाके मुझे कब्र में डालेंगे और ऊपर मनु ठन वो मट्टी मेरे ऊपर डालेंगे, दुआ करेंगे, लोग चले जाएंगे। 4 दीवार होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब मट्टी होंगे। अब 1-2 फरिश्ते आएंगे, 2 फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर, वो सवाल करेंगे मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, बता तू दुनिया में किस से मुतासिर होके दिन रात तुम्हारी किस की फिक्र में रहती थी, मर रब्बुक, तुझे रिज़्क देने वाला कौन था, तेरे दुनिया में ताल्लुक किसके साथ था, वमा नबीयुक, तू तेरा नबी कौन है, नबी के साथ ताल्लुक है, तेरा नबी कौन है, वमा दीनुका, तेरा तरीका क्या है, दीन क्या है, तू किसके तरीके पे चल रही थी। तो अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी हो तो कब्र में वो आसानी से जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, मौत तक मुझे पाला है, मेरा सुबह शाम में अल्लाह के घर में जाता, अल्लाह के साथ बातचीत कलाम करता, नमाज पढ़ता, मेरा रब वही है। और अगर बदकार आदमी है, दुनिया में अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा तो दुनिया से ताल्लुक़ था, अल्लाह से नहीं था, दुनिया के ज़िंदगी सारी की सारी दुनिया की फ़िक्रों में लगी, ये करूँगा, वो दुकान, वो मालदार, वो कपड़ा, वो मकान, वो कारोबार, वो ज़मीन, वो करूँगा, ये करूँगा। जब इसमें ज़िंदगी गुजर जाती है और अल्लाह के दीन को पस पुश डाल देता है, अल्लाह के दीन को तवज्जो नहीं देता है, तो वो आदमी कहें हा हा अफसोस अफसोस, लोग दुनिया में ऐसी कुछ बातें कर रहे थे, मस्जिदों में लोग कहते थे, लेकिन मुझे उसको मैं तवज्जो नहीं देता, आज मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, ज़रा अपने आप को मयत तस्वुर तो कर लो ना, वहासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि खुदा तुमसे हिसाब मांगे, ले आओ हिसाब, अपने से हिसाब कर लो, जिसका मकरूज है दे दो, किसी को तकलीफ दी है माफ़ी मांगो, किसी का हक है दे दो, वहासिबू क़ब्ल अन तहासिबू, ये हिसाब करो अल्लाह ने मुझे कितने रिज़्क दिए हैं, कितने रोज़ी, कितने रिज़्क, कितनी नेमतें दी है, मैंने अल्लाह की इन नेमतों का क्या कदर किया, क्या बदला दिया। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक्सिरू हाज़िमल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को, ख्वाहिशात को, इंसान की शौक़ को ख़त्म करने वाली चीज़, दुनिया की लज़्ज़त, दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म करने वाली चीज़, उसको ज़्यादा याद करो। साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह, मौत लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली क्या दवाई है, क्या चीज़ है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल-मौत, ज़िक्र अल-मौत, मौत को ज़्यादा याद किया करो, ये इंसान की लज़्ज़त, दुनिया के साथ दिल लगी, इसको ख़त्म कर देता है। 2 मरहले हमें और आप सब देखेंगे, 2 मरहले मैंने भी देखने हैं, आपने भी देखने हैं। एक मरहला है कब्र का और दूसरा मरहला है मैदान महशर का, और हम उसको अभी भुला बैठे हैं। दुनिया की ज़िंदगी में उस बेटे की शादी, उस बेटे की शादी, उस बेटी की शादी, उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं, पर जो असल सफ़र है बरज़ख का, कब्र का और आखिरत का, उसे हमें तो फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। इसकी मिसाल हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल समझाया। एक बादशाह है, वो अपने किसी वज़ीर से, किसी मुलाजिम से कहता है कि, और मुलाजिम वो बादशाह के बाग से बड़ा मुतासिर है कि बादशाह जी आपका बाग है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे हैं। तो बादशाह कहते हैं आपको इख्तियार है, अपने साथ कोई टोकरी, कोई पार्सल, कोई बूजी, कोई भी चीज़ ले लो, जितनी मर्जी आप मेवे को तोड़ सकते हो तोड़ दो, साथ ले जाओ,
لیکن ایک شرط یہ ہے، بادشاہ اپنے وزیر سے ملازم سے کہتا ہے کہ آپ میرے باغ سٹیپ بائی سٹیپ، باغ مختلف حصے ہیں، یہاں سے جاؤ گے، جب آپ نے پہلے حصے کو کراس کر دیا، کچھ لے لیا تو لے لو، جو بھی لینا ہے لے لو، لیکن پیچھے آپ نے آنا نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے، دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں، آخر تک جب آپ پہنچے پھر واپس آپ نے پلٹنا نہیں ہے، اس راستے سے آپ نے نکلنا ہے، اسی راستے سے جس راستے سے آپ باغ میں داخل ہو گئے اس سے نکلنا بھی نہیں آپ نے۔ تو اب وہ انسان جاتا ہے، جب دیکھتا ہے تو مختلف قسم کے میوے ہے، پھل ہے، وہ یہ انسان تو حیرت ہے، انسان کے اندر ہیرس ہے، لالچ ہے، وہ سمجھے گا کہ خدا بادشاہ کا باغ ہے تو ہو سکتا ہے یہ میوے اتنے قیمتی نہ ہو، اس کو چھوڑ کے باغ کے دوسرے باغ میں جاتا ہے، دوسرے حصے میں، اس کو چھوڑ کے پھر تیسرے میں جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے چوتھے میں جاتا ہے، جب اس کو ایک خوبصورت دور سے باغ نظر آئے گا، وہ باغ بہت ہلہلاتا ہوگا اور اس کی پتے بہت خوبصورت ہوں گے، دیوار ہوگا، یہ اس دیوار کو پلانگ کر کے جب جاتا ہے اس باغ میں کوئی میوہ نہیں ہوگا۔ اب جی واپس، تو بادشاہ نے حکم دیا واپس آنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی لوگوں کی مثال یہ، میری امت کی لوگوں کی مثال یہ، دنیا کے باغ، دنیا میں کہ آج کروں گا، آج توبہ کروں گا، بہت سے جوان تو اس میں ہے دروس الازوانیم چسپنجوری سمبیا بتوبہ وقواس، ابھی تو میں جوان ہوں، میں جب بوڑھا ہو جاتا ہوں تو پھر توبہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی جوانی کا انتظار رہے گا، اللہ رب العالمین آپ کی جوانی کا انتظار کرے گا، چلو یہ بوڑھا ہو جائے گا، جوانوں کو موت نہیں آتی ہے، آج تو جوانوں کو موت زیادہ آتی ہے، اس لیے ابھی میں جوانی ہے، ابھی نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، اس درمیان میں آخری باغ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں میوہ کوئی نہیں ہوتا ہے، نازع کی حالت ہوتی ہے، موت قریب آ جاتا ہے، پھر بہت سے باغات سے ہو کر کے گزر آیا ہے، اب ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہر انسان، میں نے بھی آپ نے بھی، دو منزل میں نے اور آپ نے طے کرنے ہیں، دو حالات میرے اور آپ کے سامنے آنے ہیں، ایک قبر کی حالت ہے، یہ قبر کی حالت ہے ایک، اور قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر کی حالت ہے۔ اور میدان محشر وہ ایسا میدان نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر اللہ رب العالمین یہ مٹی والی زمین اس کو ختم کرے گا، لوہے اور پیتل والی زمین ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے وہ جب گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، وہ گرمی کو برداشت نہیں کرتے، جتنے گرم ہوتے اتنے زیادہ ہیٹ اور گرمائی کو باہر نکال دی۔ اور یہ جو سورج ہے نا، یہ ابھی تیسرے آسمان میں ہے یا چوتھے آسمان میں ہے، سورج پہلے آسمان سے بھی نیچے ہو کر کے آئے گا، چند گز کے فاصلے پہ انسان پہ سورج ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ادنا جہنمی ہے اس کو اللہ رب العالمین جہنم کے ایک جوتے پہنائیں گے، اس کی وجہ سے اس کے جو کوپڑی ہے اس میں مغز، اس کے جو دماغ اور مغز ہے وہ ایسے جوش ماریں گے جیسے چائنک میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، اور ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا جب سورج اتنی نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور سورج میں ابھی جتنی گرمی ہے نا، سورج میں جتنی حرارت اور گرمی ہے، اس سے بڑھا کر کے 10 گنا سورج کی گرمی ہوگی۔ یہ ابھی سورج ہے نا، جون جولائی میں ہم سورج میں نہیں گھوم پھر سکتے، اب پنجاب سی بیچ ہے تو کیا حال ہوگا، ملتان میں کیا حال ہوگا سورج کا، جب یہ تیسرے آسمان میں ہے اور اس سورج کو اللہ رب العالمین دنیا کی سورج سے 10 گنا اور مزید گرم کر کے، اور یہ تیسرے آسمان سے ہو کر کے پہلے آسمان سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر عجیب دن ہے، عجیب وقت ہے، ہر انسان اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کی مقدار ڈوبا ہوا ہوگا، ہر انسان، بعض لوگ اپنے پینڈلیوں پہ، بعض اپنے رانوں پہ، گھٹنوں تک، اور بعض اپنے ناف تک وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور ہر انسان نفسی نفسی کہے گا۔ اتنی گرمی میں جب لوگ تنگ ہو جائیں گے، حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جب تنگ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں حبس ہو جاتا ہے، لوگ حبس کی وجہ سے گر جائیں گے، اپنے پسینے میں ڈوبیں گے جیسے ایک حوض و تالاب میں، پھر اٹھیں گے اور وہ پسینہ سے جوش مارتا ہوگا جیسے چائنک میں یا کوکر دیگ میں وہ سالن اور پانی یا ابل رہا ہوتا ہے، ایسے تو لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے میدان محشر پہ، بھائی دیکھ لینا
دیکھ لینا اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا قریب بندہ ہے، ان سے کہیں کہ خدا سے کہو اللہ یا جنت یا جہنم فیصلہ تو کر لینا، بڑی سخت حالت ہے۔ تو اب لوگ سارے آئیں گے کہ چلو دیکھیں گے ہمارا جو بابا آدم ہے، سب جس سے ہم اولاد ہے ان کے پاس جائیں گے، تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سب لوگ، اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے بابا اول، آپ تو ہمارے بابا ہے، جد امجد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی سالوں تک جنت میں رکھا ہے، بابا آپ ذرا اللہ پروردگار سے کہہ دے حالت بہت سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کر دے، یا جنت یا جہنم۔ آدم علیہ السلام معذرت کرے گا، آدم علیہ السلام معذرت کرے گا، آدم علیہ السلام کہے گا اللہ نے جنت میں مجھے ایک گندم کے جو درخت ہے گندم کے دانے کو نہ کھانے کا حکم دیا، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، اب مجھے شرم اور حیا آتی ہے اللہ کے سامنے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں اللہ حساب شروع کر دو، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام یہ ان کا اپنا ذاتی نام نہیں ہے، نوح یہ صفاتی نام ہے، نوح علیہ السلام کا اصل نام ہے عبد الغفار۔ نوح نوحہ سے ہے، علماء جانتے ہیں نوحہ مانا زیادہ رونا دھونا۔ نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ نام ہی رونے والا پڑ گیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ معذرت کریں گے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک بیٹا وہ اسلام پہ نہیں تھا، اس کی دعائیں مغفرت میں نے کی تھی، اس کی بخشش کا اللہ نے مجھے سرزنش دی، اللہ نے مجھے غصہ کر دیا، میں اب شرم آتے اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنا نہیں کر سکتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ نے دنیا میں بھی آگ میں نمرود کی آگ میں اس کو بچا رکھا ہے، تم چلے جاؤ، وہ اللہ کے بہت قریب بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کو سوال منت کریں گے، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، ذرا بتانا بہت سخت حالات ہے، آپ اللہ سے کہہ دے کہ حساب شروع کر دے، یا جنت یا جہنم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی کہ مجھ سے ایک دو باتیں تین باتیں غلط ہوئی تھی، اللہ نے اس پہ مجھے تنبیہ فرمایا، اس غلطی کی وجہ سے مجھے شرم حیا آتی ہے، میں اللہ کے سامنا نہیں کر سکتا ہوں، آپ چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے کلیم ہے، موسیٰ وہ پیغمبر ہے جس کے ساتھ اللہ نے کوہ طور پہ براہ راست اللہ نے اس کے ساتھ بات چیت کی، وہ بڑے جلیل القدر اللہ کو معزز پیغمبر ہے، تم اس کے پاس چلے جانا، شاید وہ آپ کی درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دے، یہ سخت گھڑی یہ سخت حالات کچھ ہو جائے۔ کہتے ہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، وہ کہیں گے معذرت کریں گے کہ میرے سے بھی ایک غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ آپ ایسا کریں، اللہ کے آخری اللہ کے بہت روح جس کو کہتے ہیں اللہ نے اپنے امر سے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ روح، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا، اس کو اللہ نے مردے کو زندہ کرنے کے جو اختیار دیا ہے اس کے پاس جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، منت سماجت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، میرے سے بھی ایک غلطی ہوئی ہے، میں اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنا نہیں کر سکتا، تم سب چلے جانا محمد رسول اللہ کے پاس، وہ سید الاولین والآخرین ہے، وہ تمام انبیاء کا امام ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اس کی خاطر اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، تم چلے جانا محمد رسول اللہ سے درخواست کرنا، اللہ کے حبیب تو اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اللہ سے کہہ دے درخواست کر دے کہ حساب کتاب شروع کر دے، میدان محشر کی حالت بہت بری ہے، تم لوگ آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب سوال یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنے ایک غلطی کی وجہ سے اللہ سے حیا آتا ہے، سامنے نہیں کر سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنے سے کرنے سے شرماتے ہیں۔ ہم روز روز کتنی گناہ کرتے ہیں اور شرم ہی نہیں آتی، احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ادھر پیغمبر کہتے ہیں نفسی نفسی، ایک غلطی کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم کتنے گناہ کر چکے ہیں، اللہ کے سامنے سے بے فکر ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ
میں اللہ کی ایسے سب سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جہاں مقام محمود ہے میں وہی جاؤں گا، اور جیسے ہی جاتا ہوں اللہ کے عرش کے نیچے فوراً سجدے پہ جا کے گرتا ہوں، اور ایسی ہی اللہ کی گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ کی تعریفیں کروں گا جو دنیا میں آج تک اللہ کی وہ تعریفیں کسی نے نہیں کی۔ اللہ رب العالمین مجھے آواز دے گا، یا محمد، اے محمد رسول اللہ، روتے کیوں ہو؟ ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، میرے محبوب تو ذرا سر اٹھا تو دے، وسل تعطا، اور آپ سوال کرو تجھے دے دیا جائے گا، واشفع تشفع، تو شفاعت کر لو۔ نبی علیہ السلام سر اٹھائیں گے، میرے مولا میری امت بہت تنگ ہے، حساب کتاب شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے محمد رسول اللہ سے، لے آؤ حساب کتاب شروع کر دو، کس کو میرے سامنے کر دو گے؟ اللہ کے نبی آئے گا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی ہاتھ کو پکڑ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ ابو بکر جیسے ہی جائے گا وہ فوراً اللہ کے ہاں سجدے پہ جا کے گرے گا اور اب معذرت کرے گا، اللہ میں نے تو بڑھاپے میں اسلام قبول کیا، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ ابو بکر روئے گا اور ایسے ایسے کپ کپی کی حالت ہوگی اس کی۔ اللہ اپنے ابو بکر سے گیا، ابو بکر میں نے تیرے سے حساب لینا ہی نہیں ہے، تو نے میرے محبوب کے ساتھ اچھا کیا، تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل، اس سے حساب نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی عمر کے ہاتھ کو پکڑ کے لے آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، علماء نے الاصابہ فی احوال تمیز صحابہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، البدایہ میں علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے، رسول اللہ حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑ کر کے، یا اللہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے، عمر سے حساب کر دو۔ اس میں آتا ہے اللہ رب العالمین حضرت عمر کو سلام کرے گا، السلام علیک یا عمر، عمر تجھے سلام۔ آج کل لوگ عمر کے ایسے لوگ ہیں عمر کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین حضرت عمر کو سلام کہتا ہے، اور حضرت عمر سے بڑے زبردست کم وقت میں حساب کتاب کر کے فارغ کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے گا، نبی علیہ السلام حضرت عثمان کی ہاتھ کو پکڑ کر کے اللہ کے حضور پیش کرا، اللہ اس کے ساتھ حساب کر دو۔ اتنے میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اتنے میں جب یہ ایسے معصوم لوگوں کو اللہ رب العالمین حضرت عثمان کے ساتھ بہت آسانی اور بہت جلدی حساب کرے گا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو فقیر ہے، مسکین غریب لوگ ہیں، یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مالدار حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں، ہر ایک مال کا حساب دیں گے، فقیروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہ چلے جائیں گے جنت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ جلدی حساب کر کے نمٹ جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں حیران عثمان کے ساتھ کیسا مختصر حساب کتاب؟ وجہ اس کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤں حضرت عثمان کا حساب آسان کیوں ہوگا؟ پیغمبر کی دعا کے اثر ہے۔ عید کا دن ہے، رسول اللہ عیدگاہ جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ عیدگاہ میں بڑی جامع مسجد جاتے ہیں، وہاں عید پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے جب نکل رہے تھے تو گھر والے خواتین سب نے حضرت عائشہ کے گھر میں حال بھیجا کہ عائشہ ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، عید کا دن ہے، تو رسول اللہ سے کہہ دو، تو پورے مسلمانوں کا رسول ہے اور سارے لوگ تیرے گھر میں آئیں گے، سب لوگ، یا رسول اللہ یتیم ہے، مدینے کے آس پاس میں یتیم ہے، بیوہ عورتیں ہیں، وہ عید کے دن کچھ میٹھا کھانے کے لیے آپ کے گھر آئیں گے، یا رسول اللہ گھر میں کچھ کھانا، کوئی کھانے کی چیز انتظام کر لو۔ جب حضرت عائشہ نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے نکل رہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ سب خواتین کے ازواج مطہرات کے گھر میں، کسی کے گھر میں عید کا دن ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور مدینے کی آس پاس کی بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم ہے، غریب، وہ آپ کے دولت قدے پہ آئیں گے، یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے پاس تشریف لائیں گے، جب عید کا دن ہو اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، یا رسول اللہ کچھ انتظام تو کر لینا۔ جیسے ہمارے آج کل ہمارے کیا عید پہ کیا چیزیں لاتے ہیں، یہ نمکو، وہ مٹھائی، وہ بسکٹ، وہ جلیبی، وہ پلان، پتہ نہیں کیا خشک میوے، دو کپڑے نئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ عید کا دن ہے، بیوہ عورتیں ہیں، غریب لوگ تیرے گھر آئیں گے، ہمارے سب گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ انتظام فرما لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کو کیوں نہیں دیتا؟
محمد رسول اللہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، میرے گھر میں میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے نکل گئے، عید نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ آ رہا ہے، جب اپنے گھر میں عائشہ کے گھر میں جان کے دیکھا تو دیگچی ہے، وہ پھل ہے، حلوہ ہے اور دودھ ہے، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں۔ نبی علیہ السلام حیران ہو گئے، داخل ہو گئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے رسول اللہ آپ تو کہہ رہی تھی گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ اتنی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے یتیم بچے خواتین سب آئے ہیں اور خوشی سے کھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نکل رہے تھے نا تو آپ کے نکلنے کے بعد عثمان نے ایک اونٹ لدا ہوا لے آیا، کھیر ہے، حلوہ ہے، کھجور ہے، شہد ہے، فلاں ہے، ایک اونٹ کے بوجھ لدا کے لے آیا، ازواج مطہرات کے سب کے گھروں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سر کو ننگا کر دیا، یا رحمان اے رحمان سہل یوم القیامت الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان پہ حساب کو آسان کر دو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عثمان کو پیش کیا جائے گا ایک بہت کم قلیل عرصے میں حضرت عثمان کا حساب مکمل ہو کر کے جائے گا۔ اس لیے اتنے میں اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ نے سامنا کرنا ہے، خدا کی قسم جتنے بھی انسان ابھی بیٹھے ہیں یہ سب نے جانا ہے، اور دو مرحلے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ایک قبر اور ایک میدان محشر، اور یہ معمولی مراحل نہیں ہے، یہ معمولی سفر نہیں ہے۔ اس سفر سے ہم نے واپس ہو کے نہیں آنا ہے، اور اس سفر میں پھر نہ مال چلے گا، نہ دولت، نہ اولاد، نہ قوم، نہ لوگ، نہ مال، نہ جوانی، نہ حسن، کچھ بھی نہیں چلے گا، صرف تیرا نیک عمل چلے گا، اور کرنا ہے تو ابھی کر لینا، مرنے کے بعد آپ کے پیچھے کوئی نہیں کرے گا۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، ممبر سے نیچے اترے، صحابی بیٹھے، یا رسول اللہ میرے والد آپ کو پتہ ہے وفات پا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی، میرے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو ایک کام کرنا، محمد رسول اللہ کو لے آنا، نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے ایک بھرا ہوا کمرہ کھجور کا ہے، یا بیٹے اس کو نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے میرے پیچھے خیرات کر دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے۔ جب گیا دروازہ کھول دیا تو بھرا ہوا کمرہ تھا کھجور سے، ایک کھجور نیچے گر گیا زمین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اٹھا لیا اور آدھا کر دیا، اور اس کے بیٹے سے کہا اگر تیرے والد یہ آدھی کھجور اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے خیرات کرتا، یہ پورا جو کمرہ بھرا ہوا ہے کھجور سے محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے آج خیرات ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ آدھی کھجور اسے زیادہ اجر ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم نے مرنا ہے، ہم نے اپنے سفر میں جانا ہے۔ ایک آدمی ایک چھوٹے سے سفر کراچی، اسلام آباد، لاہور پہ اجتماع پہ سفر پہ جاتا ہے تو سامان بستر، ہماری یہ جو تبلیغی حضرات ہیں آپ دیکھتے ہیں نظم کا سامان ہے، فلان چیز اٹھاؤ، فلان چیز اٹھاؤ، پیسے اٹھاؤ، وہ اٹھاؤ، وہ اٹھاؤ۔ ہم آخرت کی سفر سامنے ہے، ہم نے ایک ٹکے بھی اس کے لیے تیاری نہیں کی ہے۔ خدا کی قسم بہت زیادہ لمبی سفر ہے قبر کی، اور بہت خطرناک سفر ہے، اس میں صرف آدمی کی خلاصی ہوتی ہے نیک اعمال سے۔ اس لیے ابھی سے زندگی میں کر لینا، اللہ رب العالمین ہمیں ابھی سے عمل کرنے کی توفیق، اس سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری یہ مسجد کے جو بیٹریوں کا ہے کچھ ہو گیا، ماسٹر صاحب سودا تو ہو گیا، اور ہماری یہ یو پی ایس کا بھی ایک وہ بھائی بتا رہے تھے کہ کبھی یو پی ایس کمزور خراب ہوتا ہے تو وہ بیٹریوں کو بھی ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اب ہم اس فکر میں ہے کہ یو پی ایس بھی لے لے اور بیٹری ابھی نئے کر دے۔ ایک آپ کے 1500 روپے اگر اس میں لگے، خدا کی قسم جو تم گھروں میں، شادیوں میں اور دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ اس کا تم حساب دو گے، اس کا حساب خدا تمہیں دے گا۔ یہ آذان اللہ اکبر جب اس لاؤڈ اسپیکر آپ کی بیٹری کے ذریعہ ہوگی، تم قبر میں ہوں گے، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی سعادت سمجھ کے اس میں حصہ ڈالے، اللہ رب العالمین اس کا دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی اس کا حساب دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی دولت کو، مال کو اللہ رب العالمین قبول کر دے، اور وہ غنی ذات ہے، وہ ہر کسی کا قبول نہیں کرتا ہے، وہ پاکیزہ اخلاص کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ ہمیں تو کوئی 5-10 ہزار روپے دے گا، ہم اس کو 2 بار 3 بار سلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب تم خوب دعائیں منع مانگو مجھ سے، میرے گھر میں میں غنی ذات ہوں، میں سب دنیا کے دینے والا ہوں،
تیرے مال تب قبول کروں گا جب تم خوشی سے دو گے اور میرے احسان سمجھ کے دے دو گے۔ تو بھائی اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے اور آپ کے کوئی 5-10 روپے اللہ کے گھر پہ لگے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ رب العالمین جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔